قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب مومنین دوستوں بزرگوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے. آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. صلی علی محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. ہمارے نہایت ہی محترم معظم و مکرم حاجی صاحب اور ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے، بالخصوص حاجی صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد وآلہ. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین. ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا
آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر وان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے بحق محمد والے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سعی جمیلہ کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مکتب کی، اس قوم کی حفاظت فرمائے، اور خالق کائنات دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ہیں، نیست و نابود فرمائے۔ اور آخری دعا جو ہمیشہ میں مجلس میں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ ایام فاطمیہ ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایام رسول اعظم پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخت عالیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اس لیے میں نے آپ کی مناسبت سے سورہ کوثر کو آج کی مجلس کے لیے عنوان کے طور پر تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کا اگرچہ یہ سب سے مختصر اور چھوٹا سورہ ہے، 114 سورتوں میں سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن ابھی آپ سنیں گے معنی اور مقصود کے لحاظ سے میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن کا سب سے بڑا سورہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہت مہربانی۔ اس سورہ کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، بعض علماء نے اسے مدنی سورہ بھی کہا ہے۔ مکی اور مدنی کی تقسیم اس لیے ہے کہ جو سورہ مکہ میں نازل ہوا اسے مکی کہا جاتا ہے، جو مدینہ میں سورہ اترے اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، بعض علماء نے اسے مدنی سورہ کہا ہے۔ تیسرا نظریہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ سورہ مکی بھی ہے، یہ مدنی بھی ہے۔ پہلے نظریے کے مطابق یہ سورہ فقط مکہ میں نازل ہوا، دوسرے نظریے کے مطابق یہ سورہ فقط مدینہ میں نازل ہوا، تیسرے نظریے کے مطابق یہ سورہ 2 مرتبہ اللہ نے نازل فرمایا، ایک مرتبہ مکہ میں اتارا اور دوسری دفعہ اس سورہ کو مدینہ میں اتارا۔ لیکن کوئی قباحت نہیں ہے، قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں یا صورتیں ہیں جو 2 مرتبہ بھی اتری ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سورہ کی عظمت کے لیے اور اس کے مقام و منزلت کے لیے یہ انتہائی ممکن ہے کہ یہ سورہ مکہ میں بھی اترا اور مدینہ میں بھی اترا، اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ توجہ ہے، محبت فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت۔ ظاہر ہے اگر آپ اس کے ترجمے اور معنی پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو بہت سی چیزیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ 3 آیات پر بسم اللہ کے بعد یہ سورہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ کے بعد اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک، اب اس کوثر کے ملنے پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ آپ کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ لوگ رسول کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے کہ یہ مقطوع النسل ہے۔ جب ساری سازشیں ناکام ہو گئیں
کامیاب نہ ہو سکے، توجہ ہے میری طرف، اسلام کے پھیلنے میں ناکام ہوئے کہ اسے نہ روک سکے، قرآن کی تعلیم میں وہ ناکام ہوئے کہ قرآن کی تعلیم کو نہ روک سکے، اعلاء کلمہ حق اس کی ترویج کے لیے ناکام ہو گئے، اسے نہ روک سکے، پیغمبر کی نبوت بڑھتی گئی، اسے نہ روک سکے، آپ کی توجہ ہے میری طرف، آپ کا پیغام رسالت بڑھتا رہا، نہ روک سکے، ہزار ہا سازشیں کی، ناکامیاں سامنے آئیں، ایک امید باقی رہ گئی ان کے اندر، بڑی محبت فرمائیے گا، اور وہ یہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کچھ چھوٹے کام تو نہیں ہوئے نا، پیغمبر کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنا لیا۔ شب ہجرت کیا تھی؟ اچھا میں یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں، محبت فرمائیے گا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، اور یہ بڑی تبلیغ کی گئی اور کی جا رہی ہے، ہمارے بھی بعض احباب جو تاریخ کا یا تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ اس قسم کے خدشات کا اور لغو نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور جان بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، موت کے ڈر سے۔ کیا کہا؟ خوف موت کی وجہ سے حضور نے مکہ کو چھوڑا۔ میں کہا کرتا ہوں عجیب ہے، جس کی گود میں پلنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرا تھا، توجہ ہے یعنی جب اس نے ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جو پیغمبر کا تربیت یافتہ تھا، ایک تلوار لے کے جا رہا ہے، کوئی زرہ نہیں، کوئی خرد نہیں، کوئی اور ابزار جنگی نہیں ہے، لوگوں نے کہا علی تمہیں موت سے نہیں ڈر لگتا؟ دوڑے چلے جا رہے ہو، بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ تو میرے مولا نے قدم جما کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا علی کو تم پہچانتے نہیں، علی کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ چلا جائے۔ یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہی وجہ ہے، چلو میں ایک دو اور باتیں بھی کر دوں، یہی وجہ ہے کبھی میرے مولا نے طاقتور گھوڑا نہیں رکھا تھا میدان جنگ، دو تین خصوصیات تھی، کبھی طاقتور گھوڑا نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ لوگوں نے سوال بھی کیا، لوگ بڑا جنگ کے لیے گھوڑا پھرتیلا طاقتور چاہیے، آپ نے طاقتور گھوڑا نہیں رکھا۔ کہا نہ مجھے میدان سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، نہ بھاگنے والے کے پیچھے جانا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں میرے مولا کو بھاگنے سے اتنی نفرت تھی کہ بھاگنے والے کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے میرے مولا کو کہا کرارن غیر فرار، علی کی شان ہے نا یہ، کرار غیر فرار، غیر فرار اسی قرار کا ترجمہ کر دیا گیا، قرارن غیر فرار۔ علی وہ مرد جوان ہے جو میدان میں اس طرح جم کے لڑتا ہے کہ قدم جما کے کبھی دوڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور جب دوڑنے والے دوڑ بھی گئے، ایک موقع پہ رسول اسلام نے پوچھ بھی لیا یا علی جب ساری دنیا چھوڑ گئی، توجہ ہے یا نہیں غور فرما رہے، تو کیوں نہیں گیا؟ توجہ واقعہ ذہن میں ہے نا، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، جب ساری دنیا چھوڑ گئی تو کیوں نہیں گیا؟ عجیب ہے، قیامت خیز جملہ میرے مولا نے کہا، اور کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا میں ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں، تاریخ نے آج بھی اپنے اندر اسے ضبط کیا ہوا ہے، رقم کر رکھا ہے، اکفر بعد الایمان، اے یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ اس کا معنی تو یہی ہوا نا جو رسول کو چھوڑ کے چلے گئے،
توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا ولو فرضاً میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اگر ولو فرض محال نہیں ہوتا، اگر علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ سخت کہہ دیا تھا یا غلط ہوتا تو رسول کی ذمہ داری شرعاً یہ تھی کہ علی کو روک دیتے. یا علی ایسا جملہ نہ کہیے. نہیں غور فرمایا. اب مجھے ساری تفصیلات نہ کہنے دیجئے. خرد مندارہ اشارہ کافی، علاقل لتکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے الکنایہ تو ابلغ من التصریح، کنایہ وضاحت سے پہلے بندے کو پہنچا دیتا ہے، اشارہ جو ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تفصیل نہ چاہیے. اگر علی ابن ابی طالب نے فرض محال غلط کہہ دیا ہوتا تو رسول کی شرعاً ذمہ داری تھی کہ روک دیتے. علی اتنا بڑا جملہ، بڑی بڑی شخصیات میرا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی ہیں. نہیں توجہ فرمائی. ان کے دامن پہ دھبا آتا ہے. کل کو تاریخ ان کے بارے میں کیا لکھے گی، لوگ کیا سوچیں گے؟ رسول کی شرعاً ذمہ داری تھی، کہہ دیتے. لیکن چھوٹی سے چھوٹی تاریخ اور بڑی سے بڑی تاریخ کی کتاب کسی نے یہ نہیں لکھا کہ علی نے جب یہ جملہ کہا رسول نے روکا یا ٹوکا ہو. رسول کا نہ روکنا اور نہ ٹوکنا اور علی کا یہ کہہ دینا اکبر بعد الایمان، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. جی اللہ کو سمجھ، میں اس سے آگے نہیں جانا. جی بالکل ایسے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اکبر بعد الایمان. تو وہ علی ابن ابی طالب جس کی شان یہ کرار و غیر فرار، کس کی گود کا تربیت یافتہ تھا. اب مجھے وہ واقعے پورے نہ دہرانے دیجئے. یہی وجہ تھی کہ اس علی کی تربیت کا ایک لمحہ پیغمبر کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے تھا. یہی وجہ تھی کہ جب مولود کعبہ جوف کعبہ میں متولد ہوئے تو خود رسول اسلام لینے آئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول لے کے کیوں آئے؟ اسی لیے کہ یہ پیغمبر کا نائب تھا. توجہ ہے؟ تو جب پیغمبر کی تربیت یافتہ اس کی شان یہ ہے تو کیا پیغمبر موت سے ڈر کے بھاگے گا؟ یہ کہہ دینا کہ خوف موت سے مکے کو چھوڑا اور ہجرت کی، کم از کم یہ تاریخی واقعات پہ غور کیا کریں. یہ دھبا ہے پیغمبر کے کردار پر، یہ تہمت لگائی جا رہی ہے پیغمبر کے کردار پر. نہیں آپ نہیں سمجھے. میں اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجبور ہوں، اور وہ بھی حجاب کے زیادہ کھول کے نہیں، کہ میں نے کہا یہ داغ لگایا جا رہا ہے، یہ تہمت لگائی جا رہی، یہ دھبا لگایا جا رہا ہے پیغمبر کے دامن پر کہ موت کے خوف سے بچ کر نکلے، تاکہ پیغمبر کی یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں ڈال کر کل اگر کوئی موت سے دوڑ کر کہیں گیا ہو تو ان کو بچا سکیں. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ تو ہے تاریخ کا حصہ، یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے. پیغمبر کے دامن پر داغ لگتا ہے یا لگے یا نہیں لگے کوئی پرواہ نہیں. خاندان اہل بیت عصمت و طہارت پر داغ اور تہمت لگے کوئی پرواہ نہیں. کچھ لوگوں کا دامن بچ جانا چاہیے. تو بات سمجھ آئیے؟ تو موت کے خوف سے رسول نے جان بچا کے بھاگے. میں کہتا ہوں جاؤ تاریخ اٹھاؤ. میں ایک سوال اٹھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بھی رہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میں آگے بڑھتا ہوں اس سورہ کی طرف جس نے بات کی ہے. میرا اتنا سوال ہے، آیا پیغمبر کے قتل کا پروگرام پہلے بنا یا ہجرت کا پروگرام پہلے بنا؟ مسلمان اس کا فیصلہ کرے. تاریخ اٹھائیں. اگر قتل کا پروگرام پہلے بنا، ہجرت کا پروگرام بعد میں بنا، تو آپ کی بات قابل قبول ہے.
کہ موت کا پروگرام بن گیا قتل کرنے کا، تو آپ نے جان بچانے کے لیے ہجرت کا پروگرام بنا لیا۔ اگر تو قتل کا، اور اگر تاریخ میں یہ نہ ہو بلکہ تاریخ یہ بتائے کہ رسول نے ہجرت کا پروگرام پہلے بنایا، قتل کا پروگرام بعد میں بنا، تو پھر پیغمبر پر کیسے یہ بہتان بازی کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر موت کے خوف سے دنیا سے مکے سے چلے گئے مدینہ کی طرف؟ نہیں، موت کے خوف سے نہیں، پہلے ہی ہجرت کا پروگرام بنا، دعوت مل چکی۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کہا رسول اٹھ، اب اس اسلام کو مکہ سے نکل کے، طائف سے نکل کے عرب نہیں عجم تک جانا ہے، اس لیے اٹھ یہاں سے ہجرت کر اور مدینہ پہنچ۔ جب پیغام ہجرت ملا اور رسول نے ہجرت کا منصوبہ بنا دیا اور ہجرت کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چلا ہے، ہم تو کل سوچے ہوئے تھے چلو اسے نہ مار سکے، اسے ختم نہ کر سکے، اس کا راستہ نہ روک سکے، اسلام اور قرآن کی تبلیغ کو نہ روک سکے، ہمارے ذہن میں تھا آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمانا ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گا، جب مرے گا دنیا سے جائے گا، اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، قرآن رک جائے گا، جسے یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، اسلام کی تبلیغ رک جائے گی۔ لیکن جب انہیں سنا کہ یہ تو مدینہ ہجرت کر رہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے سمجھا یہ تو اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو اسلام تو پھیلے گا، قرآن کی تعلیمات تو بڑھیں گی، رسول کا پیغام تو توجہ ہے یا نہیں؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اس لیے میرے بھائیوں انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ یہ نکل نہیں پائے، اسے یہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام آگے نہ پھیل سکے، تب جا کے قتل کا پروگرام بنا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ رسول موت کے ڈر سے چلے گئے، اور پروگرام بھی بنا اور اس انداز سے بنا، توجہ کیجیے گا، اس انداز سے بنا کہ سارے قبائل مل گئے۔ جی ایک قبیلہ نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے بنی ہاشم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہر قبائل کے افراد لیے جائیں تاکہ بنی ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے سارے قبائل سے لڑنا۔ پروگرام بنا لیا، دیوار چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، مکان کو گھیرا ڈال لیا۔ یہ ان کا کام تھا، ایک اللہ کا کام بھی تھا۔ اللہ نے کہا بلا اس کو، یا علی بڑی تیزی سے چل رہا، بلا اس کو، بلایا، وہ آیا۔ یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے رات کے اس پہر؟ کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، تو میرے لیے کہا تجھے میرے بستر پہ سونا ہے۔ تاریخ اٹھائیے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اس طرف سارے بندے کھڑے نظر آ رہے تھے، تلواریں، بھالے، نیزے دکھائی دے رہے تھے قتل کرنے کے۔ اس بستر پہ سونا آسان نہ تھا، توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب معلوم ہو رہا ہے، لیکن علی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں؟ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو رسول ایک رات کے لیے اپنا بستر خالی نہیں چھوڑ رہا، وہ قیامت تک اپنی خلافت ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ آپ کو سلام، میں آپ بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے، میں تاریخ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی،
تو میں بات کہہ رہا تھا، جو ایک رات کے لیے بستر کسی کے حوالے نہیں کرتا علی کے علاوہ، وہ قیامت تک اپنی خلافت ایسے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ عجیب بات ہے۔ اچھا یہ بھی چلو ایک جاتے جاتے بات کر، رسول کو کسی نے جاتے دیکھا؟ تو اگر رسول کو جاتے نہیں دیکھا تو حاجی صاحب مجھے یہ بھی کوئی بتایا کسی نے علی کو بھی آتے دیکھا؟ یا علی، اگر رسول کو جاتے نہیں دیکھا تو کسی نے علی کو بھی آتے نہیں دیکھا۔ فیصلہ کیا جا رہا تھا، کل تم کہو گے رسول ہم جیسا، ہم رسول جیسے، آج فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کون میرے جیسا اور میں کس جیسا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر رسول کو جاتے نہیں دیکھا تو علی کو بھی آتے نہیں دیکھا۔ پتہ تو اس وقت چلا نا جب چادر اٹھائی ہیں علی تو بہرحال یہ تو واقعہ، رسول چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے، پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، بدر ہے، فلاں فلاں جنگ ہے، ساری جنگیں آپ نے دیکھی سنی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک پہ ایک جنگ، ایک پہ ایک جنگ، رسول کو پھنسایا جا رہا ہے، ادھر جنگ میں، اس جنگ میں، اس سے نکلتے دوسری میں، دوسری سے نکلتے تیسری میں، مسائل سے بڑھتے بڑھتے تاکہ یہ ذہن میں رہے نقطہ، اصل مقصد تھا اسلام کو روکنا، اصل مقصد تھا قرآن کو روکنا، اللہ کے پیغام کو روکنا۔ جب سارے منصوبے ناکام ہو گئے، کسی طریقے سے اسلام نہ رک سکا اور رسول بچتا گیا، ظاہر ہے رسول کا بچنا اسلام کا پھیلنا تھا۔ اب ایک امید ان کے دل میں آ گئی، اس کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں۔ بے ذرا محبت فرمائیے، میں آ گیا سورہ کوثر پہ، کہا اس کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے، بیٹی ہے نا، تو بیٹیوں سے کبھی نسلیں چلتی ہیں، بیٹا ہے نہیں، چلو ہم سے نہیں مرا تو جائے گا، آج نہیں تو کل دنیا سے چلا جائے گا، اس کا یہ پیغام اسلام رک جائے گا، قرآن رک جائے گا اور کچھ نہیں بڑھے گا، یہ دین، یہ مذہب، یہ مکتب جس کا یہ نعرہ لگا رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنی سازشوں میں ناکام ہو گئے لیکن ایک امید ہمارے دل میں ہے، آج نہیں تو کل گیا اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ تانا دیا جانے لگا یہ ابتر، جب یہ ابتر کا تانا دیا جانے لگا تو رسول کے دل میں تھوڑی سی ٹھیس ہوئی۔ جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، رسول کے دل میں تھوڑی سی ٹھیس پہنچی۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو اللہ رسول کی اتنی سی ٹھیس کو بھی برداشت نہیں کرتا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کس انداز میں بات کرو، ٹھیس تو ہوئی نا۔ یا مجھے ابتر کا تانا دے رہے، 4 بیٹے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ اب نسل نہیں رہے گی، یہ ابتر ہے۔ ہمارے ہاں بھی، ہمارے علاقوں میں بھی آج بھی، اگرچہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آگے علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ کفریہ اور شرکیہ نظریہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بیچارہ ایسے ہے، عجیب بات ہے، تو بھی انہی کی فکر رکھ رہا۔ توجہ ہے یا نہیں بات میں کہہ کے جا رہا ہوں؟ جب رسول کی یہ ٹھیس پہنچی، اللہ کو برداشت نہ ہوئی، فوراً جبرائیل کو کہا جا جبرائیل اور میرا یہ پیغام لے جا، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، گھبرا نہیں، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں تم بریدہ، یہ جو کہتے ہیں مقطوع النسل، یہ تو کہتے ہیں ابتر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم تمہیں کثیر نسل عطا کریں گے، کثیر نسل دیں گے، اور تیری نسل کہیں اور سے نہیں چلے گی۔ ایسا وجود دے رہے ہیں جس کی اولاد، جس کے بدن سے نکلی ہوئی اولاد تیرے دین کے پیغام کو لے کے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور تاریخ اٹھاؤ، وہ وجود سوائے وجود زہرا کے کوئی اور نہ تھا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ،
یعنی ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی. بڑی تفصیلات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی. اچھا ایک بات سن لیجیے, جاگ رہے ہیں, ذرا صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. عظمت سیدہ پہ حاجی صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, محبت فرمائیے گا. عظمت سیدہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عام انسان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے, میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں, اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تو بھی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میں نے اتنا تمہیں نوازا ہے کہ تو شمار کرنا چاہے میرے دیے ہوئے کو شمار نہیں کر سکتا. اگر عام آدمی کی یہ حالت ہے تو جس کے لیے کائنات بنا ڈالی. ذرا محبت فرمائیے گا, میں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر بات کو ختم کرنا, جہاں پہنچے گی روک دوں گا. کتنی نعمتیں, جس کے لیے لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے. اب ذرا اس شے کی تفصیل کر دے, مجھے کوئی گن کے بتائے. اگر عام آدمی کی نعمتیں نہیں گن سکتے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ شے ہے. ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ شے ہے. تو جو شے ہے وہ رسول کے لیے بنی. تو اب جو میں عظمت کی بات کہنا چاہتا تھا, ذرا محبت فرمائیے, صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. توجہ ہے, عظمت بی بی کے لیے کہہ رہا ہوں, اور جس دور میں آپ گزر رہے ہیں اس دور کی نزاکت کو آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے اس مسئلے کو ایام فاطمیہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن پڑھ چھوڑی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں رسول اسلام کو, کائنات اس کے لیے بنائی, کسی کے لیے اس کا بدلہ نہیں چاہا. بدلہ چاہا کہیں کہا ہو, کچھ نہیں کہا. حتیٰ کہ نماز کی بات ہوئی تو آپ بہتر جانتے ہیں, قم اللیل الا قلیلا, رسول مجھے گوارا نہیں ہے دنیا ساری رات بھی پڑھے نمازیں تو کم ہیں, لیکن مجھے تیری تھکاوٹ برداشت نہیں ہے. تھوڑی عبادت تھوڑی کر, قم اللیل الا قلیلا, رات کو تھوڑی دیر بس عبادت کر لے, تیری نہیں غور فرمایا. لیکن جب فاطمہ جیسی نعمت دی تو اللہ نے کہا انا آتینک الکوثر, ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے, تو اب اس کا بدلہ چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ فصلی لربک وانحر. اب فاطمہ کے بدلے قیامت تک نمازیں بھی پڑھتا رہے اور قربانیاں بھی دیتا رہے. کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے پیغمبر سے کوئی چیز نہیں چاہی, لیکن زہرا کے وجود پہ دو چیزیں چاہیں, ایک پڑھ نماز, ایک دے قربانی. نماز بھی پڑھتا رہے اور قربانی بھی دیتا رہے. فصلی لربک وانحر, اور پھر یاد رکھ ان شانئک ھو الابتر, تیرا دشمنی مقطوع النسل ہے. یہ سورہ کوئی عام سورہ نہیں, یہ وہی سورہ ہے جسے رسول نے دیوار کعبہ پہ لگایا تھا. یاد ہے یا نہیں یاد؟ اکاس کا میلہ لگتا تھا نا, بعض نے اکاس لکھا ہے بعض نے اکاس لکھا ہے, مجھے لفظوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میلہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا. سنیے گا, اس میلے کا ایک میدان مشاعرہ بھی ہوتا تھا. عرب کے ادیب لوگ آیا کرتے تھے, مشاعرہ کرتے تھے. جس شاعر کا کلام سب سے زیادہ مقبول ہوتا اس کو عزت دی جاتی تھی, تو اس کا کلام 1 سال کے لیے دیوار کعبہ پہ آویزہ کر دیا جائے. ایسا ہوتا تھا. جب یہ سورہ کوثر اترا تو پیغمبر نے اس سورہ کوثر کو جا کے دیوار کعبہ پہ جہاں شاعر کا کلام لگا ہوا تھا اس کے اوپر لگا دیا. ذرا محبت فرمائیے, اس کے اوپر لگا دیا. لوگ دوڑے گئے اس شاعر کے پاس جس نے جیتا ہوا تھا وہ میدان. اس کے دروازے پہ گئے, کہا کہ یہ دیکھو قیامت دستک دی. وہ باہر نکلا, کیا ہوا؟ اشارے سے پوچھا. کس سے پوچھا؟ ذریعہ کیا تھا؟ اشارہ. زبان سے بات نہیں کی. یہ
عرب کے بڑے بڑے شاعر جو ادیب تھے ان کی عادت تھی اپنی زبان کی، الفاظ کی، زبان کی حفاظت کے لیے عام بازاری لوگوں سے وہ بات عام کلام نہیں ہوتے تھے، تاکہ عربی ان کی اصل عربی گڑبڑ نہ ہو۔ عام لوگوں سے بات، بازاری لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، اشارے سے۔ اور یہی وجہ تھی، چلو چلتے چلتے یہ بھی سنتے جائیے، یہی وجہ تھی مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، جہاں اور وجوہ ہوتی تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، اپنے بچے کو شہر سے دیہات کی طرف منتقل کر دیتے تھے، کیونکہ شہر میں مختلف شہروں سے لوگ آتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ آتے تھے، زبان خراب ہوتی، بچے کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی اصلی زبان، پتہ نہیں کیا کہاں بیٹھے ہیں آپ، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، غریب آدمی تو یہ کرتا نہیں تھا۔ تو یہی وجہ تھی پیغمبر کو بھی جب دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر کو بھی بھیجا گیا دیہات میں، اس کی ایک وجہ تو کہتا نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، نہیں غور فرمایا؟ عجیب رسول کی قربت بیان کی ہے، نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، اس لیے اس یتیم کو بھیج دیا۔ اور بھائی عمرہ کا کام ہوتا تھا، بڑے لوگوں کا کام ہوتا تھا اپنی اولاد کو زبان کی خاطر، اور جس کو بوریا یا بستر کی بات کرتا ہے جانتا ہے اس خاندان کو۔ اس کے باپ کے بدلے جناب عبداللہ کے صدقے میں جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ اونٹ اس دور کا سب سے بڑا ذریعہ تھا حمل و نقل کا۔ جیسے آج کوئی طیارہ خرید لے، اس وقت کسی کے پاس اونٹ ہو تو بڑا امیر سمجھاتا تھا، تو جو 100 اونٹ قربان کر رہا ہے وہ غریب آدمی ہے، نہ بوریا نہ بستر بھی توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ بات آگے نکالتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا صلوات پڑھیے نا بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ کو جا کے علیحدہ کر دیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیری توہین ہو گئی، تیرے کلام کے اوپر اس نے جو اپنا کلام کہتا ہے اس کا ہے تو اس کا، اس نے وہاں کر دیا ہے، ویزا کر دیا ہے۔ تو وہ کوئی اور شاعر نہیں تھا، امراء القیس، عرب کا بہت بڑا شاعر، نکلا قدم باہر رکھا، اب لوگ یہ ساتھ چل پڑے۔ اب دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی بہت بڑی توہین ہوئی ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، 1 سے 2، 2 سے 4، 10، 20، پورا مکہ پورا شہر اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ جب دیوار کعبہ کے قریب پہنچا تو امراء القیس نے اپنے کلام کے اوپر سورہ کوثر کو دیکھا، کھڑے ہو کے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جب پڑھا نا، توجہ کیجئے گا، جب پڑھا نا، میں نے ایک بات کہنی ہے صاحبان فہم کے لیے، جب پڑھا اب لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے، تو امراء القیس نے قدم بڑھایا، 1، 2، 3، دیوار کعبہ، وہ سوچ رہے اب یہ اس غلام کو اتارے گا اور پھینک دے گا اور پھر پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا۔ اب جب دیوار کعبہ کے قریب امراء القیس پہنچے، ہاتھ بڑھایا، لوگوں کی توقعات اور تھی، امراء القیس نے اپنا لگا ہوا کلام دیوار کعبہ سے اتارا، اور اتار کر مجمع کو دیکھ کر یہ جملہ کا ما ھذا کلام البشر۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ عام آدمی بات نہیں کہہ رہا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ عربی زبان کا سب سے بڑا محافظ ادیب، اس زبان کو جو سب کو جانتا ہے، وہ کہہ رہے تم تو کل تک کہتے تھے وہ اپنا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم سمجھتے یہ اس کا کلام ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں؟ فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر سمجھتے یہ اس کا کلام ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ آج تک 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی اس کی مانند نہیں لا سکا، تو پھر سنیے گا، سمجھیے گا، میں بات کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ متوجہ ہوں یا نہ ہو، میرے محترم یہ لفظیں ہیں، لفظیں جتنی بھی عظیم ہوں اپنے معنی سے عظیم تر نہیں ہو سکتی۔ ہوتی ہے۔ میرے والدین نے میرا نام سبطین رکھا، کس لیے رکھا؟
سبتین تاکہ اس وجود تک لفظ سبتین سے چلے جائے، اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ کا جو نام رکھا ماں باپ نے اسی لیے رکھا نا، یہ امام بارگاہ ہے، کیوں رکھا؟ تاکہ معنی تک پہنچ جائے۔ معنی لفظ امام بارگاہ کا معنی یہ ہے نا، وجود یہ جو ڈھانچہ کھڑا ہے، مسجد، وہ مسجد جہاں آپ جا کے عبادت کرتے ہیں، لفظ پہنچاتا ہے اپنے معنی تک۔ لفظ ذریعہ ہوتا ہے معنی تک پہنچنے کا، نہیں آپ نہیں سمجھے، لفظ وسیلہ ہوتا ہے اپنے معنی تک پہنچنے کا۔ او بھائی وسیلے کا انکار کرنے والے، تو بغیر لفظوں کے معنی تک نہیں جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرا موضوع نہیں ہے، ضمناً بات آئی میں کہہ کے جا رہا ہوں، لفظیں جتنی بھی عظیم ہوں اپنے معنی سے نہیں بڑا کرتی۔ ماذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں۔ اللہ نے کہا فاتوا بصورۃ من مثلہ، اگر سمجھتے ہو تو اس صورت کی مانند لے آؤ۔ معنی عظیم ہے، ذہن میں رکھیے گا، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دنیا قیامت تک اس صورت کی مانند نہ کر سکی، تو بھائی جس صورت کی مانند پیش نہیں کر سکی تو جس کا معنی فاطمہ ہے تو اس وجود کا مقابل کیسے پیش کر سکتے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے یہ کہا فاتوا بصورۃ من مثلہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں جہاں ان لفظوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابل نہیں لا سکتے، تو فاتوا بسیرۃ من مثلہ، اگر فاطمہ کو عام سمجھتے ہو تو اس کی سیرت کی مانند کوئی سیرت تو لا کے۔ عجیب ہے، خاتون جنہ جس کے لیے رسول کہے الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام۔ اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ساری باتیں کرتا، تفصیل نہیں کر سکتا، پھر کبھی رہی زندگی، لیکن چند جملے اختصار کے ساتھ ام کے مختلف علماء نے معنی کیے۔ ام یعنی اساس، ام یعنی بنیاد، ام یعنی اصل، ام یعنی قانون، ام یعنی ماں، ام یعنی جڑ، اساس، اصل، بنیاد، قانون۔ اب ایک ایک لفظ لیجئے، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، یعنی باپ کے لیے اصل، باپ کے لیے قانون، باپ کے لیے جڑ، باپ کے لیے اساس، باپ کے لیے بنیاد، باپ کے لیے ماں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، بی بی کی عظمت تو دیکھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھئی توجہ کیجئے گا، بڑی تیزی سے چل رہا ہوں اور مجھے اپنے ٹائم کا بھی احساس ہے، اپنے 1 گھنٹے کے اندر بات کو ختم کر دینی ہے جہاں بھی پہنچی۔ الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اساس ہے، یعنی باپ نبی ہے تو نبوت کی اساس، باپ رسول ہے تو رسالت کی اساس، باپ اسلام ہے تو اسلام کی اساس، ساری یہ اساس، بنیاد، نبوت کی بنیاد، رسالت کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، قرآن کی بنیاد، دین کی بنیاد، فاطمہ اصل، جڑ ہے فاطمہ نبوت کی، رسالت کی جڑ ہے، قانون ہے نبوت کے لیے فاطمہ، قانون ہے رسالت کے لیے فاطمہ، قانون ہے پیغمبر کے لیے فاطمہ، قانون ہے اسلام کے لیے فاطمہ، قانون ہے قرآن کے لیے فاطمہ۔ بنیاد ہے، اساس ہے، اصل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے اس ام کے معنی کی وضاحت کے لیے میں لے جاتا ہوں آپ کو تاکہ وضاحت ہو جائے، تاکہ معنی ام کا واضح ہو جائے۔ آپ ایک حدیث پڑھتے ہو ہر شب جمعہ، اکثر ہمارے مومنین حدیث کسا، بڑی مہربانی، حدیث کسا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ حدیث کسا پڑھتے ہیں؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب 5 چادر میں جمع ہوئے، یہ ام کی وضاحت تھی۔ جب جبرائیل نے پوچھا من تحت الکسا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس میں سمجھ نہیں کون ہے، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ یہ نہیں، اللہ نبی سے فاطمہ تک نہیں آیا،
علی سے فاطمہ تک نہیں آیا، حسنین سے فاطمہ تک نہیں آیا، فاطمہ سے نبی تک گیا، فاطمہ سے علی تک گیا، فاطمہ سے حسنین تک گیا، پتہ چلا ان سب کی اصل کا نام ہے فاطمہ۔ بنیاد ہے ہوں فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ اچھا محبت فرمائیے عظمت بی بی کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہوں، ذرا اسی حدیث قدسی میں دیکھ لیجئے، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا، کہہ دیا باپ ہے، کہہ دیا اس کا شوہر ہے، کہہ دیا اس کے بیٹے ہیں، نام نہیں لیا، حسنین نہیں لیا، نہیں کہا، علی نہیں کہا، محمد نہیں کہا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے یہ وجود اپنے نام سے پہچانے جائیں۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، آپ کے آنسو نکلے، دنیا آسوسی بی بی کے پیچھے چڑھ گئی، اور آج ایک لعین کہتا ہے خطا پر تھی۔ ابھی میرے پہلے بھائی کہہ رہے تھے جو بطول ہو، جو عذرا ہو، جو اساس اور بنیاد ہو، وہ خطا پر، جس کے لیے آیت تطہیر آ جائے وہ خطا پر۔ رونا ہی ہمارا یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ اس بی بی پر ظلم کیا، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی تمہارا ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ آج بھی کہتے ہو بی بی خطا پر تھی چند لوگوں کو بچانے کے لیے، بی بی خطا پر تھی، بی بی دربار میں گئی خطا پر تھی، کہہ رہے فرما رہے یہ بی بی تو وہ ہے جہاں یہودی بھی خالی نہیں جا رہا، اور خود یہ بی بی دربار سے خالی واپس پلٹ رہی ہے۔ نہ روتی یہ قوم، شاید اتنا نہ روتی، شاید فدق کے معاملے کو برداشت کر جاتی، نہ دیتے فدق، کم از کم اتنا ہی کر لیا ہوتا، اس بی بی کا اٹھ کے احترام ہی کر لیا ہوتا۔ تم نے تو احترام بھی نہیں کیا اس بی بی کا، تعظیم بھی نہیں کی اس بی بی کی۔ ابھی مجھ سے پہلے وہ عزیز پڑھ رہے تھے، بڑا پیارا جملہ کہا کہ عائشہ وہ ہیں، بی بی عائشہ وہ ہیں کہ جب رسول آ جائے کھڑی ہو جاتی تھی، اور زہرا وہ ہے جس کے آنے پہ رسول کھڑے ہوتے تھے۔ یہ رسول ہی نہیں کھڑے ہوتے، کائنات کھڑی ہوتی۔ اور رسول سے ایک دن پوچھ لیا جناب عائشہ نے، اے رسول خدا، آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ تعظیم کرے؟ رو پڑے رسول، کہتے ہیں عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب یہ میری بیٹی آتی ہے ایک طرف جبرائیل آ جاتا ہے، ایک طرف میکائیل آ جاتے ہیں، اور میرے شانے ہلا کے کہتے ہیں اللہ کا سلام بھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اٹھ کے میری کنیز کا احترام کر، کھڑے ہو اور میری کنیز کا احترام۔ جس بی بی کا احترام رسول کرے، عجیب بات ہے، پیغمبر اس بی بی کے لیے کہے ان الفاطمہ آیت الرحمن و ترجمان القرآن، اور دنیا والوں یاد رکھو یہ میری بیٹی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آیت کبریٰ و ترجمان القرآن۔ رسول نے کہا ہے نا آیت الرحمن، اللہ کی نشانی، تو اللہ کی نشانی کے لیے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقوی پاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، اللہ کی نشانی کو تماچے نہیں مارے جاتے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، دربار سے بی بی اکیلی خالی واپس نہیں آئی تھی۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ ہیں عراق میں موجود آغا مہاجر
انہوں نے جناب سیدہ پر 10 جلدیں کتاب لکھی ہے، بڑی مبسوط موٹی موٹی 10 جلدیں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے. اتنی بڑی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی، لیکن انہوں نے اپنی 10 جلدہ کتاب کو کوئی نام نہیں دیا. یہاں تو 2 صفحے لکھ لیں تو بہت بڑا نام ٹائٹل دے دیا جاتا، انہوں نے کوئی ٹائٹل نہیں دیا. کیا اس کتاب کے سر ورق پر بی بی کا وہ جو خطبہ تھا نا، جو دربار میں پہلا خطبہ، اس کے جو پہلے الفاظ تھے وہ انڈیل دیے. وہ الفاظ کیا تھے؟ جب دربار میں گئی ان کو مخاطب کر کے کہا اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں بنت رسول اللہ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اس کی بیٹی ہوں. مسلمانوں نے تعظیم کی. وہ آقا مہاجر شام میں پڑھ رہے تھے، بی بی کے مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے بی بی کا محشر میں آنا پڑا کہ بی بی محشر میں آئیں. وہ کہتے ہیں بی بی محشر میں روتی ہوئی آئیں گی. ایک سید عالم دین کھڑا ہو گیا، سنیں گے جملہ؟ کھڑا ہو گیا، آقا مہاجر ایسے نہ پڑھ. کہا میں نے کیا پڑھا ہے؟ کہا آپ نے غلط پڑھا ہے. بی بی روتی آنکھوں سے نہیں، روتی آنکھ سے آئیں گی. ایک آنکھ تو ظالم نے تماچے سے ضائع کر دی. اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. بس آخری جملے میرے، وہ بی بی جو دربار گئی، اٹھ کر احترام تو دور کی بات، آیت الرحمن و ترجمان القرآن تعظیم بھی نہ کی. جو قرآن پڑھا وہ بھی جھٹلا دیا. علی کی گواہی کو جھٹلایا، حسنین کی گواہی کو جھٹلایا، کنیزوں کی گواہی کو جھٹلایا، قرآن جھٹلا دیا. جو سند تھی باپ کی وہ بھی پارا پارا کر دی. مجھے بتاؤ، آپ بھی بہو بیٹیوں والے ہو؟ یقیناً بہت سے دوستوں کے گھر میں بہو بیٹیاں 18 سال کی عمر کی ہوں گی. بتاؤ تو صحیح، 18 سال کی بچی کے بال کب سفید ہو جاتے ہیں؟ بی بی جب دروازے پہ آئی نا، مسلمان اسی دروازے پہ آئے جس دروازے پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے. میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 6 مہینے زندگی کے آخری حصہ جو تھا، 6 مہینے اکیلا بھی نہیں، اصحاب کو ساتھ لانا، دروازہ سیدہ پہ پہنچنا اور ہاتھ اٹھا کے کہنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اے معدن رسالت میرا سلام. جس دروازے کو رسول سلام کرے مسلمان آگ اور لکڑی. اس دروازے کو آگ لگائے. علامہ شبلی نعمانی ہے صاحب الفاروق، وہ اس میں لکھتے جائیے دیکھ لیجئے. کہتے ہیں یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگائی نہیں تھی، دھمکی دی تھی. سن رہے ہیں جملہ؟ بس میرے چند جملے ہیں، ختم ہو رہا ہوں. کہا یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگائی نہیں، آگ لگانے کی دھمکی دی. سید العلماء نکن صاحب قبلہ آباد، آپ جانتے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں ولو فرزن، ہم تیری بات تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیتے ہیں، آگ لگائی نہیں، دھمکی دی. اتنا بتا دھمکی کسے دے رہے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟ نہ معلوم جیسے کس انداز سے دستک دی کہ بی بی خود دروازے پہ چل کے آئی. 3 نشانیاں لکھی علماء نے. سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، ہاتھ میں عصا آ گیا تھا. من انتم علی الباب، وہ دروازے پہ آنے والے کون ہو؟ کہا ہم ہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تیرے اما زاد علی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بی بی نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں علی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی. اور سمجھتے نہیں ہو انا فاطمہ بنت رسول اللہ، میں فاطمہ ہوں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. کہا کچھ بھی ہو. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کہا کچھ بھی ہو، ہم نہیں جانتے، ہم علی کو گرفتار کریں گے. جب دیکھا نا یہ فاطمہ دروازے سے ہٹیں گی نہیں تو پیچھے ہٹ کے دروازے کو دیا دھکا. دروازے کے پیچھے تھی رسول کی بیٹی، اس کے پیچھے تھی پتھروں کی دیوار.
بی بی دروازے کی چوٹ کھا کے پتھروں کی دیوار کو لگی، زخمی ہو کے زمین پہ آئی، دروازہ بی بی کے اوپر گرا، مسلمان جوتوں کے ساتھ، میں نے پڑھ دیا، مسلمان جوتوں کے ساتھ اس دروازے کے اوپر سے جس کے نیچے تھی رسول کی بیٹی، بی بی کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب یہ داخل ہو رہے تھے دروازے کے دو کیل بی بی کے پہلو میں لگے، محسن کی شہادت ہوئی، بی بی کی زبان سے دعا نکلا، صفت علیہ مصائب لو انہا صفت علیہ سر